أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 54 ہے 54، جس میں اللہ رب العزت نے حسد کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ یہ لوگ ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت سے نوازا. وآتیناہم ملکا عظیما، اور انہیں عظیم ملکیت عطا کی، عظیم ملک سے نوازا. حسد وہ بیماری ہے جو قرآن کریم کے کسی ایک مقام پر نہیں بلکہ اس کی مذمت کئی جگہ بیان کی گئی. اگر ہم صرف سورہ یوسف کو اپنے سامنے رکھ لیں تو وہ واقعہ ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی ہے کہ حسد کیا کیا غضب ڈالتا ہے. بھائی، ایک باپ کی اولاد، اور وہاں کیا کچھ پیش آیا آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے کہا ہم اپنے اس بھائی کو قتل کر دیں، اسے اگر قتل کر کے اپنے راستے سے ہٹا دیں گے تو ہم اپنے باپ کے پیارے ہو جائیں گے. اس سارے واقعے کے پیچھے کیا چیز کار فرما تھی؟ انہوں نے یہ اتنی بڑی پلاننگ کیوں کی؟ صرف حسد، کہ یہ یوسف ہمارے والد کو ہم سے پیارا ہے. حسد ہوا نا؟ حسد نے دیکھو کتنا بڑا کام کیا، بھائیوں کو آپس میں اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ اپنے بھائی کا خون بہانے کے لیے تیار ہو گئے. یہ الگ بات ہے
کہ انہی میں سے ایک نے کہا کہ ایسا نہ کرو، اپنے ہاتھوں کو خون سے نہ رنگو، بلکہ تم اسے کنویں میں پھینک دو، کنویں میں پھینک دو، مر جائے گا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جسے تم مار رہے ہو یہ کل تمہارے سامنے ایک بادشاہ کی حیثیت اختیار کر کے آنے والا ہے۔ اور ایسا ہوا، یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کنویں سے نکالا اور مصر کے تخت شاہی پہ پہنچا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو یوں کھاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔ لکڑی کا کتنا بڑا ڈھیر کیوں نہ لگا ہوا ہو، اس میں آگ لگا دو، بعد میں کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا، تھوڑی سی راکھ ہے، وہ بھی ہوا آئی اور گئی۔ اس حسد نے تاریخ انسانی میں بہت کام کروائے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا، وہ کس وجہ سے ہوا؟ وہاں بھی یہی بات تھی، وہاں بھی حسد ہی تھا۔ میں جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور وہ خوبصورت بھی ہے، وہ میرے بھائی کے حصے میں آ رہی ہے، یہی مسئلہ تھا نا۔ دوسرے کے حصے میں کوئی اچھی چیز آ جائے، آپ دیکھو کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ ہمارے دل میں بلا وجہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ دینے والا اللہ، اور وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، بجائے اس کے کہ تم اس کی چیز کو چھینو، تم اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں بھی دے گا۔ لیکن حسد کی تعریف ہی یہ ہے کہ حسد کرنے والے کے دل میں یہ ہوتا ہے، یا اللہ مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اور اس کے ساتھ ملتا جلتا دوسرا لفظ ہے، عربی میں بھی اس کا دوسرا معنی بھی استعمال ہوتا ہے، اردو میں ہم اس کو رشک کہتے ہیں۔ حسد اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اور رشک یہ ہے کہ یا اللہ تو نے اسے دیا ہے مجھے بھی دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کے سوا کسی چیز میں حسد نہیں ہے۔ لیکن یہاں حسد معنی رشک، دو چیزوں کے سوا کسی چیز میں رشک نہیں۔ اور دو چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ جن میں رشک کرنا جائز ہے، ان میں سے پہلی چیز علم، علم کتاب اللہ کا علم۔ اگر کسی کو اللہ نے کتاب اللہ کا علم دیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اسے دیا ہے مجھے بھی دے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ پاگل ہو جائے، جو لوگوں کو قرآن سکھا رہا ہے، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، یہ حسد ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ جو اسے ملا ہے یا اللہ مجھے بھی دے، اس سے بھی زیادہ دے، اور اللہ رب العزت ہر عالم سے زیادہ دے سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے بڑا عالم دنیا میں موجود ہے۔ بڑے سے بڑے عالم پر رشک کرتے ہو آپ کہیے کہ یا اللہ مجھے اس سے بڑا عالم بنا دے، وہ مالک ہے، بنا سکتا ہے۔ لیکن آپ یہ کیوں سوچیں گے کہ یا اللہ دیکھو یہ عزت میں سے بیٹھا ہوا ہے، اس سے یہ سارا کچھ چھین لے، یہ پاگل ہو جائے، گلیوں میں گھومتا پھرے۔ حسد نے دنیا میں بہت سے کام دکھائے، اور وہی حسد آج بھی ایک نئے رنگ میں آیا ہوا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، آج سے 80 سال پہلے ایک سروے کیا گیا تو مذہب اہل سنت، مسلمان ہوئے نا، مذہب اہل سنت مسلمان جو ہیں، اہل سنت مسلمان، یہ دنیا کے مذاہب میں سے 7ویں نمبر پر تھے۔ دوسرے مذہب
اس سے کچھ بڑے تھے. اور آج کا سروے یہ ہے کہ آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب اہل سنت ہے. اب جب اہل سنت مسلمان دنیا کا اس وقت سب سے بڑا مذہب ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے حاسد بھی یقیناً ہوں گے. عربوں کا ایک بڑا مشہور و معروف مقولہ ہے، کلو صاحب نعمت محسود. ہر وہ شخص جسے اللہ نعمت دیتا ہے اس کے لیے حسد کرنے والے بھی آ جاتے ہیں. کوئی بھی نعمت، کسی بھی طرح کی نعمت ہو، حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسے یہ کیوں ملا، ہمیں کیوں نہیں ملا، یا اللہ اس سے بھی چھین لے. اس قسم کے بد باطن شروع سے آتے رہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سعودی عرب دنیا کا ایک بہترین ملک ہے، کیا کسی کو انکار ہے اس سے؟ یہ وہ ملک ہے جس ملک میں مکہ مکرمہ ہے. مکہ بھی چھوڑ دیجئے، یہ وہ ملک ہے جس میں بیت اللہ ہے. دنیا کا کوئی دوسرا ملک ایسا ہے جس میں بیت اللہ ہو؟ نجف اشرف میں سنا ہے بیت اللہ ہے، ایرانیوں نے بیت اللہ بنا رکھا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں انہوں نے اپنے مزاروں کو بیت اللہ سے زیادہ اہمیت دے رکھی ہے، اپنے شہروں کو مکے اور مدینے سے اعلیٰ سمجھ رکھا ہے. اور یہ لوگ ہمارے پاکستان انڈیا میں ہیں. پاکستان انڈیا بنگلہ دیش، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو مکے دی کوئی لوڑ نہیں. یہ لوگ وہیں ہو سکتے ہیں نا کہ ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں، ہمیں مکے مدینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس قسم کے لوگ موجود ہیں. ایران والوں نے اپنا وہاں ایک کوئی بہت بڑا بیت اللہ سے بھی زیادہ بناس جا کے کوئی سلسلہ رکھا ہوا ہے، لیکن جو چیز بیت اللہ ہے یہ دنیا کے کسی دوسرے ملک کے حصے میں نصیب میں نہیں ہے. اور یہی وہ ملک ہے جس میں اس پوری کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے. اور یہی وہ ملک ہے جس میں ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے، جس ٹکڑے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. اور وہ باغیچہ کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر. اور وہ کتنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری. جگہ دیکھیں اس جنت کے ٹکڑے کی جگہ یا مساحت کتنی ہے، رقبہ کتنا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے. اور آپ سب یقیناً وہ جگہ دیکھے ہوئے ہیں، دیکھتے ہیں، جب بھی مدینہ جاتے ہیں دیکھ کے آتے ہیں کہ وہاں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص ہی نور برس رہا ہوتا ہے. ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں جہاں داخل ہو جاؤں، میں یہاں ایک مرتبہ داخل ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لوں، چاہے 1 منٹ بیٹھ سکوں بیٹھ جاؤں. ایسا ٹکڑا دنیا کے کسی ملک میں ہے؟ نہیں ہے. جس ملک کے پاس اتنی نعمتیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیجیے، پیٹرول ساری دنیا کے ساتھ ہو سکتا ہے، پیسہ دنیا بھر میں ہو سکتا ہے، آپ جس چیز کا بھی نام لیں دنیا میں ہو سکتے ہیں، بیت اللہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا، روضۃ من ریاض الجنہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہو سکتے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا مکان، آپ کی جگہ، اور جہاں اس وقت آپ آرام فرما ہے، دنیا میں کسی ملک میں یہ نہیں ہو سکتا. جس ملک کو اللہ نے اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے اس کے ساتھ حسد کرنے والے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے؟ آج جب دنیا کا پہلا
دنیا کا پہلا سب سے بڑا دین اہل سنت کو قرار دیا جا چکا، تو ایک پارٹی کو پھر تکلیف ہو گئی، پیٹ میں مروڑ شروع ہو گئے۔ وہ پارٹی آپ سارے جانتے ہیں یا کوئی نہیں جانتا؟ ساری دنیا میں مسلمانوں کا جو سروے کیا گیا، اگر کافر مسلم کی بات کریں تو کافر زیادہ ہے، لیکن کافروں میں بہت سارے دین اور بہت سارے مذہب اور پارٹیاں ہیں۔ ان سب کے مقابلے میں جب اہل سنت کہتے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا دین اب یہ اہل سنت اور مسلمان ہیں۔ اہل سنت کے اس مقام کو دیکھ کر دنیا نے اس مذہب کی طرف دیکھنا شروع کیا، کافروں نے کچھ اور انداز سے دیکھا، اور ایک پارٹی ہمارے اپنے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے رشتہ داروں میں موجود ہے۔ کسی کا ماموں اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کسی کا چچا اس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، کسی کے سسرال اس پارٹی میں ہے، کوئی بیٹی اس پارٹی میں دے چکا، کوئی لڑکی وہاں سے لا چکا، اور ہمارے یہاں تو رشتہ عام چلتا ہے۔ پاکستان انڈیا میں شیعہ کے یہاں رشتہ داریاں کی جا رہی ہیں یا نہیں؟ کسی کا ماموں، کسی کا چچا، کسی کا ننیال، کسی کا ددیال شیعہ ہے، مل جل کے چل رہے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ دنیا کا مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دشمن اگر اس زمین پر کوئی ہے تو وہ شیعہ ہے۔ مسلمانوں کا، اہل سنت کا دنیا میں سب سے بڑا دشمن۔ اور عجیب بات میں نے کہا کہ ہمارے شہروں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گھروں میں ہمارے اندر موجود ہیں اور مسلمان بھی کہلواتے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سروے کیا، منہاج السنہ کتاب لکھی، اور منہاج السنہ 4 موٹی جلدوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ شیعہ سنی مسائل بیان کیے۔ اس کتاب میں انہوں نے ایک چھوٹا سا سروے دیا جسے 2 سطروں میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ان شیعہ کو علی الاطلاق کافر نہ کہو۔ علی الاطلاق کا معنی یہ کہ شیعہ لفظ اپنے لیے شیعہ کہلوانے والے 100% کافر نہیں، اور نہ ہی علی الاطلاق نہیں مسلمان کا، کہ یہ 100% مسلمان بھی نہیں۔ ان میں سے وہ لوگ جن کے عقائد میں یہ باتیں شامل ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الہ ہیں، اس کائنات کے رب ہیں، ایسا بندہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا، ہمارا کوئی پاکستانی ہے اردو بولنے والا، اور مجھے لگتا ہے اگر معذرت کے ساتھ میں علاقے کا ذکر کروں، سرائکی زبان والا۔ سرائکی معلوم ہے کن علاقوں میں ہے؟ پنجاب کے لوگ جانتے ہیں، سرائکی علاقہ ہے ملتان، رحیم یار خان، اس علاقے میں۔ سرائکی زبان میں وہ آدمی بک رہا ہے، آگے ان کے اپنے لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ بنا دیا، اور شیعہ کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ علی الہ ہیں، علی معبود ہیں، وہ علی کو اللہ مانتے ہیں۔ ایسے آدمی کو مسلمان سمجھیں گے؟ بالکل حرکت نہیں نظر آ رہی کوئی۔ میں نے سوال کیا ہے کہ جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ مانے، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ اور جو یہ کہے کہ یہ قرآن کریم ناقص ہے، وہ مسلمان ہوگا؟ اور جو یہ کہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھول گئے، انہوں نے وحی لانی تھی علی کے پاس، لے گئے نبی کے پاس، کیا یہ مسلمان ہوں گے؟ یہ ہیں یہ سارے لوگ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لفظوں میں اتنا بہترین تجزیہ کیا، وہ سروے کر دیا کہ اس وقت دنیا میں آپ کو
جتنے بھی شیعہ ملیں گے وہ سب انہی عقائد کے مالک ملیں گے، بہت تھوڑے کہیں کہیں، اور شاید اگر کہیں ہوں تو جہاں اس وقت بدبختوں کی بہت بڑی جمعیت قائم ہے، اسی ملک یمن میں کچھ شیعہ وہ ہیں جو ہمارے نبی کو نبی مانتے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں، اور ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، ان کا کلمہ ہماری طرح کا، ان کی اذان ہماری طرح کی۔ فرق صرف کتنا ہے کہ جب باری آتی ہے نا خلافت کی، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ خلافت کا پہلا حق حضرت علی رضی اللہ عنہ تھا، اور یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے، کوئی اس کا ایمان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حضرت علی کو اولیت دیتے ہیں، اگر اتنی ہی بات ہو تو وہ اہل سنت کی طرح ہے۔ ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا، کیا بات ہے؟ ہمارے یہاں کتنے اختلافات ہیں؟ ہمارے یہاں آپ دیکھیں، کسی ایک مسلک کا نام لیں، اس کے اندر کتنی جماعتیں ہیں میں بتاتا ہوں، اور اگر اہل سنت میں سے اس عقیدے والے کچھ لوگ الگ ہو جائیں، اہل تشیع، اگر اہل تشیع کے طور پر کوئی صحیح لوگ ہو سکتے ہیں تو وہ ہیں اہل سنت نہیں، اہل تشیع، ان میں تشیع پایا جاتا ہے، وہ پورے اہل سنت 100% اہل سنت نہیں، اور 100% وہ شیعہ بھی نہیں۔ ایک بہت بڑے مسئلے میں وہ اہل سنت سے الگ ہیں کہ دمہ دمست کلندر علی دا پہلا نام، یہ وہ مانتے ہیں بس، اور ہمارے تو سارے اہل سنت بھی ماننا شروع ہو گئے۔ ہمارے پاکستان انڈیا میں جو نعرے مارتے ہیں، اس وقت نعروں میں یہ لفظ ہوتا ہے یا نہیں؟ اہل سنت کے جلسوں میں، اہل سنت کے جلوسوں میں، اہل سنت کے اجتماعات میں یہ عام ہوتا ہے، علی کا پہلا نمبر یا علی دا پہلا نمبر۔ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نمبر پر، علی رضی اللہ عنہ کو پہلے نمبر پر، جو آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انسان نہیں بلکہ اللہ مانے، اس قرآن کریم کو ناقص مانے کہ یہ 40 سپارے تھا، قرآن 40 سپارے تھا، اب یہ 30 ہے، ناقص ہیں، اور باقی 10 سپارے کہاں گئے؟ سنا تو ہوگا نا کہاں گئے؟ کہتے ہیں عائشہ کی بکری 10 سپارے کھا گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر اتنا یہ زہر اگلتے رہتے ہیں کہ قرآن کے ان 7 سپاروں کے بارے میں کہا کہ حضرت عائشہ کی بکری کھا گئی۔ پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ کی بکری نے قرآن سے کیا کیا کھایا؟ کہتے ہیں جن آیات میں حضرت علی کا ذکر تھا وہ ساری کھا گئی۔ کتنی پڑھی لکھی بکری تھی؟ ان بدبختوں سے تو وہ بکری زیادہ عالم ہے، قرآن کی چھانٹی کر کے علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت والی آیتیں کھا گئی اور باقی چھوڑ دی۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ رب العزت نے اس ملک کو افرادی، مادی، روحانی ہر طرح کی قوتوں سے نوازا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک کے خلاف جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی کئی ہیں، اور ان میں سے اس وقت ان کے سامنے جو سب سے بڑھ چڑھ کر آگے آ رہے ہیں وہ شیعہ ہیں۔ اب نام مختلف ہو سکتا ہے، ایرانی کہیں تو شیعہ، اور حوثی کہیں تو وہ کون ہے؟ حوثی بھی شیعہ، یہ ایران کا دم چھلا حوثی، اور ان حوثیوں کا مسلمانوں کے ساتھ پیار دیکھیں۔ بیت اللہ پر میزائل داغا، بیت اللہ شریف پر میزائل بھیجا، ملک کے محافظوں نے اللہ رب العزت کے احسان کی وجہ سے اس کو راستے میں پھوڑا۔ مکے پر میزائل داغا، مدینے پر میزائل داغا، ریاض پر میزائل داغا، اور ابھی یہ پچھلے لاسٹ سنڈے، سیٹرڈے، پچھلے ہفتے کے دن
ابقیق، یہ جو ہمارے پڑوس میں ہے بالکل، ابقیق میں آئل ریفائنری یا پٹرول ریفائنری جو دنیا کے بہت بڑے کارخانوں میں سے ایک کارخانہ ہے پٹرول کا، پٹرول صاف کرنے کا اور پٹرول تیار کرنے کا، اس ریفائنری پر انہوں نے ڈرون سے حملہ کیا۔ آج کل یہ بھی ایک نئی چیز نکل آئی ہے، ڈرون، کوئی پائلٹ نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ جہاں چاہے بھیج دو، جہاں چاہے اس کو اپنے حملے کے لیے روانہ کر دو۔ یہاں ابقیق میں اور ریاض کے راستے میں خریش ہے، پرانا راستہ، آج جو مین روڈ ہے اس پہ نہیں آتا، پرانے راستے پر الخریش، ان دو جگہوں پر ان بدبختوں نے ڈرون سے حملہ کیا۔ سعودی عرب کی معیشت، پٹرول اور تیل کو نقصان پہنچایا۔ پٹرول اور تیل کیا صرف سعودی پیتے ہیں؟ ہمارے استعمال میں نہیں آتا؟ پاکستان والے استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ انڈیا استعمال کرتا ہے، دنیا بھر کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں پٹرول برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بھی سعودی عرب ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے ان کو افرادی قوت، مادی قوت، روحانی قوت، اللہ نے ہر طرح کی قوت دی، اور حاسد بھی بہت بڑے بڑے پیدا ہوئے۔ امن و امان کو تباہ کرنے کے لیے اس ملک کو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ان پر حسد کرتے ہوئے مختلف طریقوں سے اس ملک پر حملے کیے جاتے ہیں۔ کافر اپنے انداز سے حملے کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے یہاں شرک اور بدعت بے شمار ہیں، وہ اپنے انداز سے حملے کرتے رہتے ہیں۔ شرک یہ تو خیر ہمارے اپنے جان پہچان کے لوگوں میں ہوتا ہے، یہ تو کہیں دور نہیں ہوتا۔ ہمارے گلی محلہ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جگہ جگہ شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں۔ دل سے وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بلد توحید ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ مطالبہ کیا گیا کہ مکہ اور مدینہ کو آزاد شہر قرار دیا جائے، اوپن سٹیز، کھلے شہر، جو چاہے جہاں سے چاہے جب چاہے آئے۔ ایک، اور دوسرا یہ کہ جو چاہے جب چاہے جو چاہے کرے، کوئی کسی کو روکنے والا نہ ہو۔ اگر یہ اجازت ان کو دے دی جائے تو کیا سمجھتے ہیں آپ، قوالیاں ہوں گی یا نہیں حرم میں؟ جو لوگ قوالی کو اپنا دین مانتے ہیں، جو لوگ قوالی کو عبادت سمجھتے ہیں اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا مارنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، وہ مکے اور مدینہ میں خاص حرم میں بھی قوالیاں کریں۔ ہم کسی کا رونا کیا روئیں، ہمارے گھروں کے اندر یہ بچھا ہوا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا اپنا انتظام ہے، اپنے توحید کے ماننے والوں کا تحفظ اللہ رب العزت خود کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی، اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا، بچائے گا۔ قرآن کریم میں آیت ہے یا نہیں؟ واللہ یعصمک من الناس، لیکن اس کے باوجود مشرکین نے دانت توڑ دیے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کبھی کبھی جو بزدلانہ کوششیں لوگوں کی ہوتی ہے نا، ادھر سے حملہ کر دیا، ادھر سے بکواس شروع کر دیا ملک کے خلاف، یہ ممکن ہے، لیکن یہ بلد توحید مسلمانوں کے، اہل سنت کے ہاتھ سے نکل جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اللہ نے خود وعدہ کیا، واللہ یعصمک من الناس، اے میرے نبی تمہیں اللہ لوگوں سے بچائے گا۔ دانت ٹوٹے، کندھے پہ بہت بڑا زخم آیا، سر پہ زخم آیا، آپ کو لہو لہان کیا گیا یا نہیں؟ اللہ کہاں تھا؟ اللہ موجود تھا، موجود ہے، موجود رہے گا، لیکن آپ کی موت کے لیے مشرکین مکہ نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے
ہر کسی نے جان توڑ کوششیں کر لی لیکن آپ کو مار نہیں سکے، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پہنچائیں۔ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی تکلیف یہ بھی ہے، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کی بزدلی دیکھیں کہ وہ نہ صرف ایک ملک کو بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در میں۔ اور کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ جزیرہ ٹیلی ویژن قطر میں جو ہے مشہور ہے وہ بڑا، اس نے ایک آدمی کا انٹرویو نشر کیا جو کہ شیعہ تھا۔ اس نے کہا کہ ہم دنیا کے بدبخت ترین لوگ ہیں۔ بہت بڑی بات ہے اپنے بارے میں ایسا کہنا۔ کہا ہم دنیا کے بدبخت ترین لوگ ہیں۔ بھائی کیوں؟ اب اس نے ایک ایک کر کے باتیں گرنا شروع کی کہ فلاں موقع پہ مسلمانوں کی فلاں کی جنگ ہوئی، اس میں جو مسلمانوں کو ہروانے اور مروانے والے تھے وہ شیعہ تھے۔ فلاں دور فلاں سن فلاں علاقے میں جنگ ہوئی، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بننے والے شیعہ تھے۔ کرتے کرتے چلتے چلاتے اس نے کہا ابھی کل ہندوستان میں انگریزوں کے مقابلے میں جب مسلمان لڑ رہے تھے تو وہاں جن لوگوں نے غداری کی وہ کون تھے؟ دو نام تو بڑے مشہور ہیں نا، جنہوں نے ہندوستان میں انگریزوں کو داخل کر دیا۔ میر جعفر اور میر صادق، دونوں شیعہ۔ اس طرح کا سلسلہ انہوں نے کوئی ایک دو نہیں بہت ساری چیزیں گنی، فلاں جنگ، فلاں موقع، فلاں تحریک۔ دنیا میں اگر اہل سنت کے خلاف سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں، دنیا میں اہل سنت کے خلاف اس وقت جو سب سے بڑا دشمن ہے ہمارا، یہ ہماری گود میں بیٹھا، ہماری گود میں بیٹھ کر ہماری داڑھی نوچ رہا ہے۔ مسلمان بھی کہلواتے ہیں ڈٹا کے ساتھ، بلکہ مسلمان ہی نہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہلواتے ہیں۔ ہم تو مسلمان کہلا کے خاموش ہو گئے نا، وہ کہلواتے ہیں مومن۔ وہ اپنے آپ کو صرف اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ مسلمان جو ہیں یہ مومن نہیں بلکہ یہ منافق ہیں۔ بقلم خود مومن بن جانا، بقلم خود مسلمان بن جانا، بقلم خود جو بھی بنتے رہے، اہل بیت کی ہڈیاں بیچ بیچ کر اپنی روٹیاں سیدھی کرنے والے یہ بدبخت لوگ نگاہیں گاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اہل سنت کو کہاں کہاں نقصان پہنچائے اور کیسے اپنی حکومت کو بڑا کریں۔ دو قومیں اس وقت یہودی اپنے ملک کو سب سے بڑا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے اپنے ملک کے نقشہ میں مکہ اور مدینہ داخل کر رکھا ہے۔ یہ بات تو آپ لوگوں نے پڑھی سنی ہوگی نا۔ اپنے اسرائیل میں انہوں نے مکہ اور مدینہ میں لکھ رکھا ہے کہ یہ ہمارے ملک، ہمارے شہر۔ اور دوسری طرف یہ پارٹی ہے جو ہماری ہے، انہوں نے عراق، شام، ایران، یمن، چاروں طرف سے ہر طرح کی کوششیں شروع کر رکھی ہیں کہ یہ ہمارے ملک ہیں اور ہم صفوی فارسی، یعنی لینگویج فارسی عربی اور عقیدہ صفوی شیعی، جعفری کوئی بھی نام لے لیں، شیعی وہی، جعفری وہی، صفوی وہی، اسماعیلی وہی۔ ہمارے پاک و ہند میں اسماعیلی ہے نہیں۔ آج کل ان کا بڑا کون ہے؟ پرنس عبد الکریم۔ پرنس عبد الکریم یہ غالباً اصلاً پاکستانی ہے، اور کہیں باہر کے ملکوں میں جتنے بدبخت اپنے ملک کے غدار ہوں گے، اپنے دین کے غدار ہوں گے، ان کو نرم اور گرم گود مہیا کرنے والا برطانیہ امریکہ بیٹھا وہاں ہے۔
اور ہر سال پرنس عبد الکریم کو پورے کے پورے کو ترازو کے ایک طرف رکھ کر سونا دوسری طرف رکھ کر تول کر اس کو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات جو ہیں، بلتستان ہے اور اس کے دائیں بائیں کے علاقے، وہاں یہ بہت سارے لوگ ہیں۔ اور یہاں ہمارے پڑوس میں بھی تو ہے نا، ہمارے پڑوس میں دائیں بھی وہ، بائیں بھی وہ، اور جنوب میں بھی وہ ہیں، جو سعودی عرب کا جنوبی صوبہ ہے وہاں بھی یہ ہیں۔ نام کوئی بھی لے لے، عقیدہ سب کا وہی گندا، اور اہل سنت کو اذیت پہنچانا یہ اپنے لیے اجر و ثواب سمجھتے ہیں، اور ان کا عقیدہ اہل سنت کو اذیت پہنچانا ان کا عقیدہ ہے کہ اس میں اجر و ثواب ہے۔ تو جتنا کھل کھلا کے بڑے سے بڑے گروہ، بڑی سے بڑی جماعت، بڑے سے بڑے ملک کو یہ اذیت پہنچائیں گے، اتنا ان کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا۔ یہ متے کی اولاد ہمیں منافق کہتے ہیں۔ اپنی اصلیت کے بارے میں ان کے آپ سنتے ہی ہوں گے نا، ان کے ذاکر کیسے دنیا میں آتے ہیں، ذاکر کیسے بنتے ہیں، ان کے یہاں شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے۔ میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہتا ان کے کردار کو بیان کر کے۔ یہ مسلمانوں کو، اہل سنت کو منافق کہتے ہیں، جبکہ منافق تو دینی اعتبار سے ہوگا پہلے اپنی اصل تلاش کر کے دیکھو، تم ہو کیا، تمہاری اصل کیا ہے۔ جنہیں اپنے باپ کا بھی علم نہ ہو وہ اہل سنت پہ چڑھ دوڑتا ہے کہ ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ کر کے دکھاؤ۔ ملک کے امن و امان کو تباہ کرنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، چاہے کوئی کافر کیوں نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ لوگ ملک میں امن و امان سے رہ رہے ہوں، کافروں کا، مسلمان ہو، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، سکھوں کا، ہندوؤں کا، ملک میں بدامنی کوئی نہیں چاہتا، چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان رہے، اور جو کسی کے ملک کے امن و امان کو نقصان پہنچائے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی اس کے خلاف باقاعدہ مسلح سزا دینے کے لائق نہ ہو تو اس کے پاس ایک ہتھیار تو ہر حال میں ہے، اللہ نے اسے 2 ہاتھ دے رکھے ہیں، اللہ کی طرف اٹھائے اور دعا مانگے کہ یا اللہ ان لوگوں کو نیست و نابود کر دے۔ دعا مانگیے، یا اللہ بیت اللہ پر بری نظر رکھنے والوں کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان کا دنیا سے خاتمہ کر دے، جو اہل سنت کو منافق شمار کرتے ہیں۔ یہ ہتھیار تمہارے پاس ہے یا نہیں؟ آپ کم از کم زبان ہلا کر، جیب ہلانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اپنے آپ کو ہلانا اس سے بڑا مشکل ہے، جان کی قربانی بہت مشکل، مال کی قربانی بھی مشکل، لیکن زبان سے نکالے ہوئے الفاظ تو بڑی مشکل نہیں ہے نا۔ دعا مانگا کیجئے اللہ رب العزت اہل سنت کا تحفظ فرمائے، وہ سوریہ میں ہوں، وہ عراق میں ہوں، وہ ایران میں ہوں، وہ یمن میں ہوں، وہ سعودی عرب میں ہوں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوں، اللہ اہل سنت مسلمانوں کا تحفظ فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے جتنے بھی دشمن ہیں اللہ رب العزت ان کو غارت کرے۔ اللہ رب العزت نے امن و امان کو بہت بڑی اہمیت دی ہے۔ قرآن کریم کا 30واں سپارہ سورۃ القریش، سورۃ القریش پڑھ کے دیکھیں۔ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ بیت اللہ کا رب کون ہے؟ کائنات کا رب۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، لوگ بھوکے مر رہے تھے
اس نے انہیں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، لوگوں کے گھروں سے بہو بیٹیوں کو اٹھایا جا رہا تھا، انہیں امن عطا کیا۔ بیت اللہ کی برکات جو ہیں وہ الگ ایک مستقل موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں امن کو ایک خاص نعمت کے طور پر قریش کو کہا کہ تمہیں ہم نے امن بخشا، تمہارے دائیں بائیں لوگوں کو، انسانوں کو اٹھایا جاتا ہے، تم اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی جا کے کہہ دو کہ ہم حرم سے آئے ہیں، تمہیں کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا۔ اس رب کا شکر ادا کرو اور اس رب کی عبادت کرو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ایک مقام پر فرمایا ہے کہ اگر لوگ ایمان والے ہوں اور اپنے ایمان کو وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، ایمان والے ہوں، ایمان کو شرک کے ساتھ متلبس نہ کریں، یعنی ایمان بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ یہ نہ ہو مسجد میں بھی سجدہ کر لیا، درگاہ پہ جا کے بھی سجدہ کر لیا، یہ ہے متلبس ایمان، متلبس بالشرک، ایمان متلبس بالظلم۔ قرآن نے ظلم کہا، ایمان لائیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ متلبس نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہیں کرتا، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، ظلم سے مراد شرک۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، 2 لفظوں میں حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں، من اصبح آمنا فی سربہ، مشہور حدیث ہے، من اصبح آمنا فی سربہ، جو اپنے گھر میں پرامن طریقے سے رات گزار کے جس نے صبح کر لی، رات سے لے کے صبح تک پرامن اپنے گھر میں بیدار ہوا، معافن فی جسدہ، اس کا جسم پورے کا پورا تندرست ہے، توانا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے وہ بستر پر نہیں پڑا ہوا، چلتا پھرتا گھومتا پھرتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جی نزلہ زکام کھانسی، تو یہ کوئی بیماریاں تھوڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی محفوظ رکھے۔ ہمارے تو بعض منچلوں نے کہا ہے نزلہ زکام کھانسی قومی نشان ہمارا، یعنی یہ کوئی بیماری شمار نہیں کرتے لوگ۔ بیماریاں بڑی بڑی، لوگ بیچارے چارپائیوں سے اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، چارپائی پہ بیٹھ نہیں سکتے، پڑے ہوئے۔ جو صبح اٹھا اور پرامن تھا، صبح اٹھا جسم ہر طرح سے تندرست و توانا تھا، وَعِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کے لیے غذا موجود ہے۔ قوت یوم، ایک دن کے لیے غذا، ایک دن کے لیے غذا کتنی ہوگی؟ مثال کے طور پر ناشتہ، لنچ اور ڈنر، 3 وقت کا کھانا ہے۔ مسلمانوں میں تو یہ 3 وقت کبھی رہے نہیں، پہلے 1 وقت ہوتا تھا، کبھی 2 ہو گئے۔ مسلمانوں میں عموماً 24 گھنٹے میں 1 کھانا، لیکن 2 کر لیجئے، صبح شام۔ یہ 4-5 کھانے تو ہم نے بنا لیے نا۔ نماز پڑھ کے ایک ہلکا پھلکا سا ناشتہ فجر کی نماز کے بعد، پھر تھوڑا سا ریلیکس ہوئے، سورج نکلا 7-8 بجے، پھر ایک مرتبہ بریک فاسٹ آ گیا، ناشتہ آ گیا۔ دوپہر کا کھانا کہیں گے جی یہ ڈنر ہے، یہ کیا نا لنچ ہے، یہ ہمارا لنچ ہے، بھرپور کھانا۔ 4 بجے عصر پڑھ کے، اور کسی موسم میں عصر سے پہلے 4 بجے اس کے راؤنڈ اباؤٹ ایک عصرانہ، بہترین نام بھی دیا ہے جو نماز عصر سے جوڑ رکھا ہے، عصرانہ۔ کھانے کے لیے بھی نام رکھ دیے، ظہرانہ، عصرانہ اور عشائیہ۔ نماز عشاء کے ساتھ جو شام کا کھانا ہے، ڈنر ہے، وہ عشائیہ، اور سونے سے پہلے
اب کتنے کھانے کر دیے ہم نے؟ مسلمان ایک کھانا کھایا کرتے تھے، حد 2 ہو گئے، ٹھیک ہے، صبح شام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عندہ قوت یوم، اس کے پاس ایک دن کی غذا ہے، یعنی ناشتہ، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا اس کے پاس ہے۔ کانما حیزت لہو الدنیا بحذافیرہا، اس کے گھر تو گویا پوری دنیا کی دولتیں جمع ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کتنا کچھ ہے اس کے پاس، امن ہے، تندرستی ہے، اور ایک دن کا کھانا ہے۔ وہ دنیا کا مالدار آدمی ہے، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، دنیا پوری اس کے گھر میں جمع ہو چکی ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے کسی کا کیا بات کہی؟ من اصبح آمنا فی سربہ، جو اپنے گھر میں پر امن اٹھا۔ امن کی کتنی اہمیت ہے؟ ہماری تمام تر ضرورتوں میں سے سب سے پہلا معاملہ امن کا ہی ہے۔ امن نہیں ہے کھانا بھی نہیں سوچتا، امن نہیں ہے نمازیں روزے نہیں سوچتے، امن نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہوگا، امن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جو ہمارے امن کو تباہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، کم از کم اس کے لیے بد دعا تو کیا کیجیے۔ بد دعا کرنا، اور پھر اس طرح کے لوگوں کے لیے جو ملکوں کے امن و امان کو تباہ کریں، اور دنیا کے بہترین، ساری دنیا کے بہترین مذہب دین اسلام اور ان میں سے اہل سنت کے خلاف کاروائیاں کریں، اے اللہ ان کو اس دنیا سے اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سانپ کو مارنے کے بعد اس کے خاندان والے بدلہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ کیا سید سانپ کو نہیں مارنا چاہیے؟ اب سانپوں میں بھی سید آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب پہلی مرتبہ آپ سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا ہے کہ سانپوں میں بھی سید ہیں۔ یہ ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں، ڈراموں میں، فلموں میں، کہانیوں میں لوگوں نے بنائی، اور ہم نے پکا کر لیا کہ سانپ کو مارا، اور سانپ کے بعد پھر اس کی فیملی باری باری آتی ہے اس آدمی سے بدلے لینے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتل الاسودین فی الحل والحرم، اور ساتھ ہی فرمایا کہ دو چیزوں کو قتل کر دو، حتیٰ کہ تم نماز کے دوران ہو تب بھی قتل کر دو، تم حرم میں ہو تب بھی قتل کر دو، احرام میں ہو تب بھی قتل کر دو۔ ان میں ایک سانپ بھی ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ پہلے پہچانو کوئی پگڑی والا سید بھی ہے یا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین، اب ہمارے سنیوں پر اتنا رنگ چڑھ چکا ہے شیعہ کا کہ ہم بھی امام ماننا شروع ہو گئے۔ کس حوالے سے امام کہیں گے آپ؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ امام بنے نہیں، ہم نے شیعہ سے یہ اصطلاحات لیں، اور یہ تو خیر ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، جنت کے سرداروں میں سے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول ہیں، آپ کے نواسے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ریحانتا یا فی الدنیا، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، میں ان کو سونگھتا ہوں۔ ان کی تو کوئی بات نہیں ہے، میں تو پچھلے دن بات کر رہا تھا، یہ پچھلا تھوڑا سا عرصہ اور ابھی کچھ اور بھی عرصہ، آج 21 تاریخ ہے محرم کی، ابھی 2 ہفتے اور بھی چلیں گے۔ ہمارے یہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ بھی کہا جا رہا ہے ابو طالب علیہ السلام، علیہ السلام کن کو کہتے ہیں؟ انبیاء کرام کو۔ کچھ لوگوں نے ان کو، شیعہ حضرات نے خاص طور پر حضرت فاطمہ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، ان کو بھی علیہ السلام پہ لگا دیا، اور کچھ پارٹیاں اتنی آگے بڑھ گئیں اہل سنت میں سے ہوتے ہوئے حضرت ابو طالب علیہ السلام،
میرے بھائی بات لمبی ہو جائے گی، ابو طالب تو مسلمان بھی نہیں ہوئے، تم نبیوں والا جملہ ان کے ساتھ لگا رہے ہو۔ کوئی بعض باتیں ایسی ہیں کہ ہم ہوش سے بھی کام نہیں لیتے کہ ہم ہیں کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھا بڑا زور چل رہا ہے، ہر کوئی علیہ السلام کہہ رہا ہے، ہم نے بھی کہا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، ابو طالب مسلمان ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، یہاں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کچھ نظر و نیاز کرنا، یعنی کچھ میٹھا وغیرہ یا بریانی وغیرہ دوست احباب میں تقسیم کرنا یا گھر میں ختم پڑھوا کر دعوت کے نام پر کھانا کھلانا۔ پہلے نمبر پر ختم پڑھوا کر، لوگوں کو پتہ نہیں چلنے دیا کیونکہ کئی لوگ نہیں کھائیں گے، ختم پڑھوا لیا، بعد میں کہا یہ دعوت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نظر نیاز کرنا شرک ہے۔ نظر صرف اللہ کے لیے، نظر صرف اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہوں یا کوئی بھی جو غیر اللہ کے لیے کچھ نظر کرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے۔ آپ اس میں مٹھائی کھلائیے، بریانی کھلائیے، دوستوں کی طبیعت کے مطابق کھانے بنا کے کھلائیے، لیکن یہ گناہ ہوگا، ثواب نہیں۔ اگر نظر حسین ہے، نظر اللہ ہے تو وہ ہے جائز اور صحیح۔ حجامہ کے لیے تاریخ یا دن کا خیال رکھنا چاہیے یا اور دونوں ہی ملنا چاہیے، یا پتنی کے لفظ کیا لکھا ہے؟ حجامہ سے مراد یہ جو کپنگ ہوتی ہے وہ ہے، اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن فرمایا کہ ان 3 دنوں میں حجامہ کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے، اور وہ 3 دن نہیں بلکہ وہ 3 تاریخیں ہیں۔ چاند کی 17، 19 اور 21، 17، 19 اور 21 یہ 3 تاریخیں جو ہیں، اگر ان تاریخوں پر حجامہ کرائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، لیکن یہ واجب بھی نہیں ہے کہ آپ ضرور یہی دن رکھیں۔ اگر آپ نے ایسے کرانا ہے، بہتر ہو جائے گا، کرا لیتے ہیں تو یہ تاریخیں تلاش کر لیں، اور اگر ضرورت پیش آ گئی، آدمی بیمار ہو گیا، اس کو معلوم ہے، کسی نے کہا کہ حجامہ کرواؤ، اور یہ بات ہوئی 22 تاریخ کی، تو اب پورا مہینہ انتظار کریں؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے طے کر دیا گیا کہ آپ کا علاج ہے حجامہ اور یہ 22 تاریخ ہے، اب تو جا کے 17 تاریخ ایک مہینے کے بعد آنے والی ہے، آپ حجامہ کروا لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ سونا اگر پرانا واپس کر کے اس کے بدلے میں سونا ویٹ ٹو ویٹ لیتے ہیں اور صرف اس کا بنانے کا پیسہ دیتے ہیں تو کیا یہ حرام ہے؟ سونے کے برابر سونا، سونے کو سونے سے بدلنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ پرانے اور نئے کو الگ الگ، پرانے کو الگ سے بیچو، نیا الگ سے خریدو۔ نیا خریدیں گے تو اس میں بنانے کی قیمت جو ہے وہ شامل کریں گے، یقیناً اور نئے کا ریٹ الگ ہے، پرانے کا الگ ہے۔ ایک ہی وقت میں یہ کرنا کہ یہ لے لو اور یہ دے دو، اتنے پیسے مجھے کم ہیں، اتنے زیادہ کر دو، جیسا کہ سودا عموماً لوگ کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ 6 گرام پرانا سونا دے کے 5 گرام نیا سونا لینا جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ہی جنس ہے تو وہ برابر برابر یدن بے یدن اسی وقت میں اس میں ادھار نہیں ہوگا، ایک ہاتھ سے لو اور دوسرے ہاتھ سے دو، جتنی لو اتنی دو، تب جائز ہے۔ اگر کمی بیشی کرنی ہے تو فرمایا کہ اس کو الگ بیچو، اس کو الگ سے خریدو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند رہن پہ گھر لے لے اور اس کو تھوڑا سا پیسہ بطور کرایہ دیتا ہے تو کیا یہ حلال ہوتا ہے یا حرام؟ اگر ضرورت مند نے آپ سے کہا کہ مجھے 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ روپے چاہیے اور اس کے بدلے میں آپ میرا یہ مکان رکھ لیجیے، یہ گارنٹی ہے، جائز ہے، مکان رکھ لیجیے، اب آپ اس میں رہنا شروع کریں، اس میں کسی کو کرایہ دار لا کے رکھ دیں اور وہ کرایہ آپ اپنی جیب میں ڈالیں،
یہ آپ نے 5 لاکھ کا سود لیا ہے جو جیب میں ڈال رہے ہیں، آپ کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ شرعاً گارنٹی جائز ہے، رہن جائز ہے، لیکن رہن کو استعمال کریں گے تو اس کے استعمال کا معاوضہ آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کرایہ طے کیجیے، اس مکان کا کرایہ مارکیٹ ریٹ کے حساب سے مثال کے طور پر 5,000 ہے، آپ 4 دیجیے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب سے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ فری میں نہیں رکھ سکتے، کرایہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، چلیے 100 روپیہ کرایہ آپ کو مہینے کا دے، 5,000 مارکیٹ میں اس کا کرایہ ہے۔ یہ 100 دے کر اللہ کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اللہ نعوذ باللہ تمہارے اندر کی گندگی کو نہیں پہچان رہا کہ تم سود کھانا چاہتے ہو لیکن اس کو نفع کا نام دے کر۔ اللہ رب العزت کو کوئی نہیں بلا سکتا۔ مکان مالک کو، کچھ لوگ مکان لیتے ہیں تو مکان مالک کو کچھ بھی نہیں دیتے، یہ وہ تو اور بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ جو تھوڑا سا ناجائز طریقے سے اس سود کو جائز کرنے کے چکر میں ہیں، 5,000 روپیہ کرایہ آ سکتا تھا 100 روپیہ دے رہے ہیں، یہ بھی ناجائز، اور جو کچھ بھی نہیں دیتے وہ اس سے بڑا ناجائز۔ اور اگر جائز معقول ریٹ لگا کر اس مکان کا کرایہ دیں تو پھر آپ کے لیے جائز ہے کہ اس مکان کو آپ استعمال کریں، یا پھر اسے دوسرے کرائے پہ چڑھا دیں۔ وہ کرایہ جو ہے وہ جتنا آ رہا ہے وہ کرایہ آپ مہیا کیجیے مالک مکان کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگ کو نیک عمل کی